بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام راہ نجات میں، اور آج کل جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے ولایت فقیہ۔ ولایت فقیہ کے اختیارات کیا ہونے چاہیے؟ جس طرح سے ہر حاکم اور ہر ملک میں جو حکومت ہوتی ہے، اور اس حکومت کے جو سرپرست، یعنی اس حاکم کے، اس معاشرے کے جو سرپرست ہوتے ہیں، اس سرپرست کے، اس حاکم کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں، کچھ حدود ہوتے ہیں۔ ان اختیارات اور حدود کے تحت وہ اپنا سارا کام انجام دیتا ہے اور معاشرے کی خدمت کرتا ہے۔ کیا ولایت فقیہ کے نظام میں اسی طرح سے ہے؟ ولایت فقیہ کی حدیں کہاں تک ہے اور کیا کیا اختیارات ہیں؟ ان پہ ایک تفصیلی گفتگو ہوگی آج عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب کے ساتھ۔ ہمارا ساتھ دیجیے گا، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ولایت فقیہ کے ثبوت اور اس کے بنیادی اصول کے سلسلے میں تمام فقہا کا اتفاق نظر ہے، اور صرف ولی فقیہ کی ولایت کے دائرہ کار اور اختیارات میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ الف، ولایت فقیہ کا دائرہ چند خاص دیوانوں، یتیموں اور لاوارثوں کی سرپرستی تک محدود نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے تمام افراد اور احکام کے بارے میں مطلق ہے۔ یعنی ولی فقیہ معاشرے کے نظم و نسق چلانے کے اختیارات رکھتا ہے، اسی کو ولایت مطلقہ بھی کہا جاتا ہے۔ بے، ولایت فقیہ کے سلسلے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ فقیہ کے لیے اس قدر وسیع اختیارات نہیں ہیں، بلکہ فقیہ کے اختیارات کو صرف فتویٰ اور قضاوت فیصلے تک محدود کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں بریک کے بعد آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ اسٹوڈیو میں موجود ہے، اور جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج ہم ولایت فقیہ کے اختیارات کے سلسلے میں ان سے کچھ سننا چاہیں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور خیر مقدم ہے پروگرام میں آپ کا۔ پروگرام کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی۔ جس طرح سے میں نے عرض کیا، اور انشاءاللہ جو گفتگو کافی پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ کی یہاں پہ، اور جو مطالب آپ نے ولایت فقیہ کے سلسلے میں بیان کیے، آج ہم چاہیں گے کہ اختیارات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جس طرح سے ہر حاکم کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے اختیارات کا، تو اسی طرح سے کیا ولایت فقیہ کا بھی اسی طرح سے؟ لیکن اس سے پہلے کہ اس سوال کا ہم آپ سے جواب لیں، ہم نے کچھ روایت کے سلسلے میں آپ سے پوچھا تھا پچھلے پروگرام میں، وقت کی کمی کے باعث آپ اپنا جواب پورا نہیں کر پائے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو روایتیں جن میں منع کیا گیا تھا، ان روایت کی آپ یہاں پہ تھوڑی بہت تفصیل سے بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مومنین کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ روایات جو ہیں اگرچہ متعدد ہیں، لیکن اس میں وہ لوگ کی جو ولایت فقیہ کے مخالفت میں بھی استدلال کرتے ہیں، اس میں عام طور سے 2 یا 3 روایتوں سے استدلال کرتے ہیں، چونکہ باقی روایتیں اصل اس لائق نہیں ہیں، چونکہ وہ کئی اعتبار سے اس میں مشکلات ہیں، پھر حتیٰ معنی کے اعتبار سے بھی کہ جو الگ الگ معنی دے سکتی ہیں اور قابل استدلال نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں سند کے اعتبار سے ان 2 روایتوں میں، 2-3 روایتوں میں بھی سند کے اعتبار سے شدید مشکل ہے، اور میں بہت سارے یہاں اقوال لکھ کے لایا تھا، لیکن یہاں پہ فرصت نہیں فی الحال، کہ ہمارے بزرگ علماء نے شیخ طوسی سے لے کر کے آیت اللہ خوئی تک، جو رجال کے بہت ہی بزرگ عالم ہیں، پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور بیچ میں علامہ حلی اور دیگر معتبرین نے ان راویوں کے بارے میں کیا شدید جملے استعمال کیے کہ جو کیسے تھے۔ بعض جو ہے بالکل عقیدے کے اعتبار سے باطل تھے، بعض شدید ضعیف تھے، بعض لوگ
کہ علامہ ہلی کے جملہ کہ لا یلتفت بأحد قابل توجہ نہیں ہے، روایتوں کے اعتبار سے ان کو شدید مشکل ہے، لیکن البتہ یہ ایک بہت زیادہ شاید اتنی زیادہ عوام کے لیے، اتنی عام ناظرین کے لیے دلچسپی کی بحث بھی نہ ہو، لیکن فرصت بھی اس کے لیے اچھی چاہیے۔ دوسری مشکل خود ان حدیثوں کی دلالت میں، یعنی ان حدیثوں کے معنی میں مسئلہ مشکل ہے۔ معنی کے اعتبار سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کئی جواب ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر انسان جو مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعاً جو ہے اس سے یہ حدیثیں اس مطلب کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سے بعض روایتیں اگر صحیح بھی ہوں، چونکہ صحیح ہونے کا جو ہے بہت کم امکان ہے، جس لیے کہ اور ہمارے بزرگ علماء نے بہت شدت سے بیان کیا کہ بہت ساری روایتیں اس طرح کی بنی امیہ و بنی عباس نے جال کر کے گڑھی ہوئی روایتیں ڈالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے واقعے کے بعد اس قدر جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے حق کے لیے لوگوں میں قیام کی کوشش تھی اور قیام کر رہے تھے، اور حکومتوں کو اتنی مشکل پیش آ رہی تھی، یعنی بڑی بڑی حکومتوں کو، کہ بنی امیہ کی حکومت بہت جلدی ختم ہو گئی۔ وہ بنی امیہ کی حکومت جس کے لیے ایک دور میں کہا جاتا تھا کہ یہ ہزاروں سال بھی ختم نہیں ہوگی، اتنی مضبوط حکومت بن چکی تھی، لیکن بہت جلدی کربلا کے واقعے کے بعد جو ہے نہیں چل سکی، بہت جلدی کمزور ہونے لگی، وہ ختم ہی ہوگی۔ پھر بنی عباس کی حکومتوں کو بھی بہت شدید بڑے حاکم ہونے کے باوجود، جیسے مامون اور ہارون رشید جیسے لوگ، لیکن جو قیام ان کے خلاف ہو رہا تھا اس سے وہ شدید پریشان تھے، اور یہ قیام کی بنیادی وجہ کربلا کا واقعہ تھا۔ تو کربلا نے لوگوں میں ایک بیداری پیدا کی تھی، ایک حرکت پیدا کی تھی ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے اور صحیح اسلامی نظام کو طلب کرنے کے لیے۔ لہذا بہت ساری روایتیں اس لیے گڑھی گئیں کہ تاکہ ان روایتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بٹھا دیا جائے کہ منع کیا گیا ہے، اٹھنا صحیح نہیں ہے، قیام کرنا صحیح نہیں ہے، اس طرح سے روایتیں موجود۔ پھر جو روایتیں ممکن ہے بعض روایتیں صحیح بھی ہیں، تو کچھ صحیح روایتیں خاص حالات کے لیے ہیں، کہ مثلا امام دیکھ رہے ہیں کہ فلاں قیام کرے گا تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، چونکہ اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ جو لوگ قیام کر رہے تھے ان کا قیام نتیجے تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ بعض لوگ قیام کرنے والے ایسے جن کی نیتیں بھی صحیح نہیں تھیں، اچھی نیت سے نہیں کر رہے تھے، اچھے لوگ تھے، مثلا زید کے بعض فرزندوں میں سے، جناب زید کے بعض فرزندوں میں سے جو تھے جن کا روایت کو، مثلا صحیح سجادیہ میں جو روایتیں موجود اس میں یہ خود موجود ہے مقدمے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو امام صادق و امام باقر السلام ہیں وہ علم میں اچھے ہیں، علم میں مضبوط ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے علم میں بھی مضبوط ہیں اور تلوار میں بھی مضبوط ہیں۔ یعنی نیتیں ان کی یہ تھیں کہ مثلا ہم علم کے بھی وارث ہیں، ہم تلوار کے بھی وارث ہیں، حکومت بھی ہماری ہونا چاہیے۔ لہذا ائمہ علیہ السلام اگرچہ ان کے لیے پریشان تھے اچھے انسان ہونے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ان کے قیام کی تائید نہیں کرتے تھے، لیکن انہی میں جناب زید کے قیام کی امام علیہ السلام تائید کرتے تھے۔ امام نے باقاعدہ جملہ فرمایا کہ لا تقول خرج زید، یہ نہیں کہ زید نے خروج کیا، بلکہ فإن زیدا عالما وکان صدوقا، زید عالم تھے، فقیہ تھے اور سچے انسان تھے۔ ولم يدعوكم الى نفسه، وہ اپنے آپ کی طرف نہیں دعوت دے رہے تھے، بلکہ انما دعاكم الى الرضا من آل محمد، وہ آل محمد کی طرف اور آل محمد کی خوشنودی کی طرف بلا رہے تھے۔ وَلَوْ زَهَرَ لَوَفَى بِمَا دَعَاكُمْ، اگر ان کو حکومت مل جاتی تو وہ اس وعدے کو وفا کرتے اور حکومت کو صحیح جگہ یعنی امام تک پلٹاتے۔ اور جناب زید کی باقاعدہ امام کو تائید حاصل تھی، اور جناب زید کی شہادت پہ امام نے کس قدر گریہ فرمایا، یہ بھی اسی زمانے کی بات ہے جس میں روایتیں کہتی ہیں کہ قیام نہ کرو۔ اور اس کے بعد بھی حتیٰ امام زین العابدین السلام کے زمانے میں، چونکہ ایک روایت امام زین العابدین السلام سے نقل کی ان دو روایتوں میں، کہ امام زین العابدین السلام سے جو جناب مختار کے قیام کی بات تھی ان کے سامنے، تو امام زین العابدین السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارے حق کے لیے ایک غلام بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو تم سب پہ اوپر لَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ مَوَازِرَتُهُ، تو لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، اس کی نصرت کریں۔ یہ بحر الانوار میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 365 میں روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو کہا گیا کہ ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے، اس کے بالکل مقابل میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت موجود جو عام طور سے کہتی ہیں کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو، ظلم کے مقابلے میں قیام، ایک روایت نہیں، متعدد کثرت سے روایتیں موجود ہیں۔ یعنی ادھر چند روایتیں ہیں جس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، اس کی سند کا کچھ پتہ نہیں ہے، کہ بھروسہ نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت کثرت سے روایتیں ہیں۔ پھر قرآن کے احکام، شدید احکام، مثلا قرآن کے سامنے پھر روایتیں سامنے نہیں لے جاتی۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے احکام کو قائم کیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ یعنی الگ الگ جگہوں پہ ایک ہی سورے میں یہ آیت آ رہی ہے کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے۔ یہ قرآن کا ہمیشہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہ اس کو کبھی چھوڑا۔ یا جناب امام زمان کے ظہور سے پہلے، چونکہ یہ روایت کہتی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے جو بھی قیام ہوا وہ غلط ہے،
لیکن دوسری روایتیں متعدد روایتیں جو آگے کہتی ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے یمانی کا قیام ہوگا اور سب کے لیے ضروری ہے کہ یمانی جب قیام کرے تو اس کی مدد کریں. یعنی یہ متعدد روایتیں، ایک دو روایتیں نہیں. امام باقر السلام فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْيَمَانِ فَانْهِزْ إِلَيْهِ فَإِنَّ رَائِتَهُ رَائِتُ هُدًى. جب یمانی قیام کرے تو سب لوگ ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو، کیونکہ یمانی کا قیام جو ہے ہدایت کا قیام ہے، اور کسی مومن پر حق نہیں ہے کہ وہ ملتوی کرے اس کو اور پیچھے چھوڑے. فمن فعل ذلك فهو من اہل النار. جو بھی ان کی مدد نہیں کرے گا وہ اہل نار میں سے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لأنه يدعو الى الحق والى صراط مستقیم. معیار یہ ہے کہ جب بھی کوئی حق کی طرف بلائے اور صراط مستقیم کی طرف دعوت کرے، اللہ کے قانون کی طرف دعوت کرے، تو سب کی یہ گویا ایک طرح سے امام نے معیار کے طور پر پیش کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کافی یعنی کافی واقع اس میں بحثیں ہیں اور کافی گفتگو ہے. میں سمجھتا ہوں اتنا شاید کافی ہو انسان کے لیے غور کرنے کے لیے کہ اس پر غور کرے کہ واقع امام جو ہے کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر بعض روایتیں ہیں تو وہ کسی خاص لوگوں کے لیے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے لیے قیام کرنا صحیح نہیں ہے، یہ خاص زمانے کے لیے، زمانے کی شرط پر نظر اس زمانے میں صحیح نتیجے تک نہیں پہنچیں گے اور صحیح انجام تک نہیں پہنچیں گے. ممکن ہے شیعوں کو تکلیف ہو، ممکن ہے ائمہ کو تکلیف ہو. ہم اصلی موضوع کی طرف لیکن اس کے مقابلے میں بہت ساری دوسری روایتیں جس پر انسان کو توجہ کرنا اور اسی طرح سے جن آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ بہت ساری آیتیں ہیں، یہ آیت اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں جو کلی طور پر حکم خدا کو نافذ کرنے کی. کچھ ہمیں ولایت فقیہ کے اختیارات کے بارے میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، آپ نے جو یہ موضوع جو ہے چھیڑا ہے، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ کے اختیارات اور ولایت فقیہ کا دائرہ جو ہے کتنا وسیع ہے. اختیارات اگر ایسے دیکھیں دو طرح سے یہ بحث ہو سکتی ہے. ایک کہ ولایت فقیہ کس حد تک اختیار رکھتا ہے کہ جو ہے کتنے جو ہے امور کو اپنے ہاتھ میں رکھے، اور اس کے اختیارات کیا اس طرح سے ہیں کہ جس طریقے سے رسول اللہ کے اختیارات ہوتے تھے، جس طرح سے ائمہ علیہ السلام کے اختیارات ہوتے تھے. تو اس میں خوب بحثیں ہیں. بعض مسائل میں جیسے ائمہ اور رسول اللہ کو یہ بھی اختیار ہوتا تھا کہ مثلا یہ کہا گیا کہ اولا من انفسہم، جو کہا گیا کہ حتیٰ مثلا کسی کے مال پر، کسی کے رشتے پر، کسی کی شادی پر چاہے تو طلاق دے سکتے ہیں. لیکن ولی فقیہ کو جو اصلی اختیار ہے وہ اختیار اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کا، اور اس راہ میں جو بھی رکاوٹ کھڑی ہو اس رکاوٹ کو دور کرنے کا اس کو حق ہوتا ہے. حتیٰ مثلا وقت کا پریسیڈنٹ بھی اگر مشکل پیدا کر رہا ہے تو ولی فقیہ کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو برخاست کر سکتا ہے، اس کو معزول کر سکتا ہے، اسے ہٹا سکتا ہے. یہ داخلی اختیارات ہیں جو ولی فقیہ کے ہیں. پھر یہ کہ دائرہ کتنا ہے، شاید ہماری بحث زیادہ مربوط ہو اس سے کہ ولی فقیہ کے دائرہ کہاں تک ہے. یہ کہ مثلا ایک ملک میں ولی فقیہ کا نظام قائم ہے ولایت فقیہ کا، تو یہ ولی فقیہ فقط اسی ملک کے لیے چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے، اور مبتلا بھی سوال ہے کہ کیا مثلا ایک ملک میں یہ دائرہ ہے پھر ملک میں محدود ہے. تو یہاں پر ایک مطلب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت فقیہ جو ہے کوئی ایک ایسا ملکی نظام نہیں ہے، بلکہ ولایت فقیہ کے ریسورسز اور جڑیں جا کر ملتی ہیں کہاں پر؟ ولایت امام پر، کہ ولایت امام کی جڑیں جا کر ولایت رسول پر، اور ولایت رسول کی بنیاد جو اصل میں ولایت پروردگار ہے نا. یہ ایک سلسلہ ہے بالکل کہ امام کی غیبت کی صورت میں امام کی نیابت کی شکل میں یہ الہی حکومت کا قائم کرنا. تو یہ سلسلہ وہاں جا کے ملتا ہے. وہ حکومت جو الہی حکومت ہے اس کی کوئی سرحدیں نہیں ہوا کرتی. اصل اسلام میں سرحد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں جی ہاں، اسلام میں سرحد کا اس حد تک فقط تصور ہو سکتا ہے کہ مثلا فلاں علاقے کے فلاں گورنر ہو تاکہ اس علاقے کی ذمہ داری مومنین کی مشکلات کو اور عام انسانوں کی، مسلمانوں کی، غیر مسلمان جو بھی اس علاقے میں رہتے ہیں، چونکہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے سب کے مسائل کو حل کرے. صرف خدمت کی حد تک ہو سکتا ہے کہ مثلا عراق میں فلاں خدمت کر رہا ہے اور مثلا ایران میں فلاں خدمت کر رہا ہے. جیسا رسول اللہ کے زمانے میں افراد ہوتے تھے، امیر المومنین اسلام کے زمانے میں یہ گورنر بہت دور دور تک، چونکہ حکومت بہت وسیع ہو چکی تھی کہ مثلا رے کا حاکم کوئی اور ہے، آذربائیجان کا حاکم کون ہے، بصرے کا حاکم کون ہے، مثلا مصر کا حاکم کون ہے. تو یہ حاکم بنا کر کسی کو بھیجا جاتا تھا. تو اس اعتبار سے چونکہ محدودیتیں تھیں، ایک انسان ایک حد تک جو دیکھ سکتا ہے، تو اپنے خاص حد میں وہ آگر کیا کرے، لوگوں کی خدمات انجام دے. لیکن سرحد کوئی ایسی نہیں ہوا کرتی. اس سرحد پہ مثلا پولیس اس سرحد پہ وہاں کچھ نہیں کر سکتی، وہاں کی یہاں کچھ نہیں کر سکتی. ایسا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں ہے. اور صحیح پوچھیں تو آئیڈیالوجی کے لیے سرحدیں نہیں ہوا کرتی.
حاکموں اور ایسے حکومتوں کے لیے سرحدیں ہوا کرتی ہوتی ہیں، لیکن آئیڈیالوجی کسی سرحد میں، مثلا اسلام آیا تھا عرب میں لیکن عرب کی سرحد کے لیے نہیں آیا تھا. رسول اللہ عرب میں آئے تھے لیکن عرب کے لیے نہیں تھے، چونکہ آئیڈیالوجی لے کے آئے تھے، پیغام خدا لے کے آئے تھے، اور پیغام خدا اور قانون خدا کے لیے کوئی سرحد نہیں ہوا کرتی. ولایت فقیہ کی بنیادیں بھی جا کر اللہ کی حکومت سے جب جا کر ملتی ہیں تو یہ ولایت فقیہ اس کی کوئی سرحد نہیں ہے. البتہ خوب اس سے استفادہ کتنا ہو سکتا ہے، ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایک ملک کے لوگ اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں اس نظام سے، اور دوسرے ملک کے سامنے بعض مجبوریاں ہوں جو اتنا زیادہ استفادہ نہیں کر سکیں. البتہ عملی نمونہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، کہ حتیٰ ہم نے یہ دیکھا کہ ولایت فقیہ کا نظام جو ایران میں موجود ہے، لیکن اس سے شاید ایران سے بھی زیادہ لبنان کے شیعوں نے استفادہ کر لیا. چونکہ کیا ہے، یہ ایک قانون ہے، قانون کی جس حد تک جہاں پر پیروی کی جائے اتنی زیادہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے. یعنی اس کے رابطے بھی فراہم ہے، یعنی ایسی کوئی قید نہیں ہے، مومنین کسی بھی ملک سے بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. استفادہ کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ بعض احکام ایسے ہوں کہ جو بعض علاقے کے لیے ہوں. چونکہ احکام کو ممکن ایک سوال یہ بھی نہیں معلوم آپ کے اس میں ہے کہ نہیں موجود ہے کہ احکام کیا ہوتے ہیں اور حکم کہاں. بالکل میں پوچھنے والا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد ایک اہم سوال یہی ہے. جی تو یعنی یہی ایک اہم سوال، جس طرح سے ایک مرجع تقلید ہوتا ہے، مثلا وہ کہیں پہ بھی کوئی بھی شخص مرجع تقلید کی تقلید کرتا ہے اور اس کے فتوے کے مطابق عمل کرتا ہے. کیا مثلا ولی فقیہ کا جو نظام ہے، ولایت فقیہ، چونکہ ہم نے کہا کہ، اور جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا اس کی طرف، ولی فقیہ جو بیان کرتا ہے، جو ان کی طرف سے بات ہوتی ہے، اور ایک مرجع تقلید کی طرف سے جو فتویٰ ہوتا ہے، اس کے درمیان کا جو فرق ہے اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں تو شاید یہ بات اور واضح ہوگی. احسن تم. جی ہاں، ایک فرق ایک ہے کہ فتویٰ ہوتا ہے کہ بعض روایات کے استدلال کی بنیاد پر آ کر فقیہ جو ہے استنباط کرتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے، کہ وہ فتویٰ کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہوا کرتا. فتویٰ ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے، چونکہ اس کے بنیاد میں جو ہے ایک خاص مثلا دلیل کے طور پر جو ہے استنباط کے طور پر ہوتا ہے. حکم کی بنیاد بھی جو ہے وہ استدلال ہی ہوتا ہے، یعنی حکم ہمیشہ جو بھی فقیہ دے رہا ہوتا ہے وہ حکم بھی کسی اسلامی بنیاد پر حکم دے رہا ہوتا ہے. لیکن احکام کے الگ الگ دائرے ہو سکتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ احکام کے الگ الگ دائرے ہوں. مثلا ایک مشکل کسی ایک خاص علاقے میں آئی ہو تو فقیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاص علاقے کے لیے بھی حکم دے، اگر وہ مشکل اسی علاقے کی ہے. دیکھیں اس کی طرف بہت توجہ کریں کہ مشکل کے ذریعے سے اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ حکم کا دائرہ کہاں ہے. چونکہ یہ کبھی پوچھا جاتا ہے کہ حکم کا دائرہ کہاں تک ہے. مرجع جب فتویٰ دیتا ہے تو سب کے لیے، جو اس کے مقلد جائے جس ملک میں، سب کے لیے. ولی فقیہ جب ایک حکم دیتا ہے، چونکہ ولی فقیہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت مرجع کی حیثیت ہو سکتی ہے، مرجع کے اعتبار سے فتویٰ دے گا، فتویٰ کے اعتبار سے وہی بالکل حیثیت ہے جو ایک مرجع کی حیثیت ہوتی ہے. لیکن ایک حیثیت اس کی کیا ہے، ولی فقیہ کی حاکم کی حیثیت ہے، اور حاکم کی حیثیت سے اگر ممکن ہے وہ کوئی حکم دے تو حکم کو کیسے پتہ چلے کہ حکم کا دائرہ کہاں تک ہے. حکم کا دائرہ مشکل سے اندازہ ہوگا کہ کہاں کی مشکل یہ ہے. اگر یہ حکم ایک ایسی مشکل کے بارے میں ہے کہ کوئی ایک منطقی مشکل ہے، مثلا ولی فقیہ نے ایک حکم دیا لبنان کے مومنین کے لیے، مثال کے طور پر، کہ وہاں کوئی ایک مشکل پیش آئی، وہاں حکم دے دی، یہ دائرہ فقط لبنان کے لیے ہوگا. لیکن اگر ایک مشکل ایسی ہے کہ جو ہر جگہ کے لیے ہو، جو کسی سرحد کے لیے نہیں ہو، وہ مسائل ہر جگہ پیش آئیں گے، اس سے دین کو ہر جگہ نقصان پہنچتا ہے، اس کے دین کو ہر جگہ مشکل ہوتی ہے، تو جہاں جہاں وہ مشکل ہے اور جہاں جہاں سے اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے وہاں تک وہ حکم کا دائرہ جائے گا. اور حکم جو ہے جب تک اس کا مکان کے اعتبار سے بھی اس میں وسعت بڑھتی چلی جائے گی، زمان کے اعتبار سے بھی. ممکن ہے ایک مسئلہ ایسا ہو کہ صرف ایک زمان کے لیے ہو، جیسے سید شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک خاص زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ تمباکو پینا جو ہے لینا حرام ہے، تمباکو پینا حرام ہے. ایران کے لیے وہ حکم تھا، چونکہ ایران میں برطانیہ کی کمپنی آ کر ایک کمپنی کے جیسے انڈیا پاکستانی بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر کمپنی کے ذریعے سے کام شروع کیا، پھر دھیرے دھیرے پورے ملک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. یہاں ایران میں بھی ایسے برطانیہ کی کمپنی نے آ کر تمباکو کا معاملہ کیا، تمباکو کا سودا کیا، اور اس کے ذریعے سے مقصد وہی تھا کہ اس طریقے سے پورے ایران پر اور اسی طرح آس پاس کے ملکوں پر کنٹرول کرنا. اس زمانے میں تمباکو کو یوں حکم حرام کا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے ذریعے سے ایک باطل ظالم لوگ آ کر ایک اسلامی ملک پر کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، لہذا انہوں نے حکم دیا کہ ابھی تمباکو پینا حرام ہے.
تو وہ حکم ایک خاص زمانے کے لیے تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے وہ مسئلہ کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے, اس کے نقصانات کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. صحیح اس مشکل اور مشکل کے ذریعے سے ہمیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حکم کہاں کہاں کے لیے ہے, زمان کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی. اگر آپ اجازت دیں آپ سے ہم اور استفادہ کریں گے اس سلسلے میں, لیکن یہاں پہ ایک بریک لیتے اور اس کے بعد. ناظرین کرام, بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے کہ ولایت فقیہ کا دائرہ کہاں تک ہے, اور اس سلسلے میں مولانا اختر عباس جون صاحب سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام اپنے مشہور صحابی کمیل سے فرماتے ہیں, علماء لوگوں کے درمیان خدا کے امین ہیں اور روئے زمین پر ایک روشن چراغ کے مانند ہیں. خدا کو طلب کرنے والوں کی اس معبود حقیقی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ کا پھر سے پروگرام میں خیر مقدم ہے. آئیے ساتھ دیجیے ہمارا, ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی قبلہ, آپ ولی فقیہ کے حکم کے دائرے کی بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ مشکل جتنی وسیع جس حد تک مشکل ہوگی جس زمانے کے لیے اور جن مکانات کے لیے, اس حد تک ولی فقیہ کا حکم کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. چونکہ حکم ایک الہی حکم ہوتا ہے اور الہی حکم مشکل کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے, لہٰذا جہاں جہاں وہ مشکل نظر آئے گی وہاں تک یہ حکم جائے. ایک نقطہ میں بیچ میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ ولی فقیہ کبھی اپنا حکم نہیں دیتا. یعنی ولی فقیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی حکم دے, یا مجتہد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی فتویٰ دے, بلکہ وہ احکام اسلامی کے ذریعے سے ایک الہی حکم نافذ کر رہا ہوتا ہے, اور اس حکم کے انڈر میں سب آتے ہیں, تمام لوگ. یہ نہیں کہ فقط ولی فقیہ کہے کہ میں یہ حکم دیتا ہوں تم لوگ انجام دو, نہیں, اس اور جس کو جی چاہے انجام دے, جی چاہے کیونکہ ایک اسلامی حکم پیش کر رہا ہے, الہی حکم پیش کر رہا ہے, تو الہی حکم کے انڈر میں حتیٰ خود ولی فقیہ بھی آتا ہے. جیسے بعض لوگ کبھی کہتے ہیں کہ ولی فقیہ کے حکم کو مرجع مانے, مرجع بھی تو بہت بزرگ ہوتا ہے. نہیں, مرجع یہ نہیں, ولی فقیہ کا حکم ولی فقیہ کے اوپر بھی واجب ہے, کیونکہ ولی فقیہ اپنا یہ ولی فقیہ حاکم تو نہیں ہے, بادشاہ تو نہیں ہے کہ بادشاہ حکم دے دوسرے لوگ اس کو انجام دیں, بلکہ ولی فقیہ کے فقط اتنا کام ہے کہ الہی حکم کو پیش کرے. اب جب یہ الہی حکم پیش ہو گیا تو اس الہی حکم کے انڈر میں خود ولی فقیہ بھی آتا ہے, مراجع بھی آتے ہیں, تمام مومنین بھی آتے ہیں. یعنی حکم چونکہ الہی حکم ہوتا ہے, ایک اسلامی اور ایک قانونی حکم ہوتا ہے. میں مثال پیش کر رہا تھا کہ جیسے آیت اللہ شیرازی نے فتویٰ دیا ایران کے بارے میں, چونکہ ایران کی وہ مشکل تھی, لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا سلمان رشدی کے بارے میں, وہ کسی ایک ملک کی مشکل نہیں تھی. وہ رسول اللہ کی توہین کرنے والا انسان, چاہے جس زمین پر ہو, چاہے جس سرحد میں ہو, یا قرآن کی توہین کرنے والا انسان جس جگہ پر رہنے والا ہو, اس کا حکم ہے. یعنی مشکل جہاں بھی ہوگی اس کا فتویٰ وہاں تک. یعنی اگر امام خمینی آج کے زمانے میں ایک فتویٰ نہ بھی دیا جائے اس مسئلے پر, تو وہ فتویٰ خود موجود ہے کہ جہاں بھی دین کی اور اسلام کی اور رسول اللہ کی اور قرآن کی اس طرح سے توہین کی جائے گی جس کا نتیجہ یہ ہو, تو وہ حکم ہو جائے خود بخود آ جاتا ہے. یا رہبر انقلاب کے جو بعض احکام ہیں کہ جہاں پر جب انہوں نے محسوس کیا اور یہ کہا کہ اگر امام خمینی اس وقت ہوتے تو امام خمینی بھی یہی کام کرتے, جیسے ماتم کے مسئلے میں جو ہے, جب دیکھا کہ اس کے ذریعے سے اصل تشیع کو اور اصل عزاداری کو نقصان پہنچ رہا ہے, چونکہ عزاداری ایک ذریعہ ہے پیغام پہنچانے کا, حسینیت کو پہنچانے کا, دین کو پہنچانے کا, پیغام الہی کو پہنچانے کا, تو ایسے اعمال عزاداری میں کہ جو رکاوٹ بن رہے ہوں پیغام پہنچانے میں, اور خود حتیٰ حسینیت کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں, اور لوگ حسینیت کو اچھی طریقے سے نہیں پہچان پا رہے ہوں, تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے. ممکن ایک زمانے میں لوگ اس کے ذریعے سے اتنا زیادہ غلط نتیجے نہ لیتے ہوں, غلط تاثر نہ لیتے ہوں, لیکن رہبر نے وہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ اگر اس وقت امام خمینی بھی ہوتے تو امام خمینی بھی یہی فتویٰ دے رہے ہوتے, یہی حکم دے رہے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشکل کہاں کی ہے, یہ مشکل کسی ملک, یہ نہیں کہ مثلا ایران میں یہ بات کہی گئی تو ایران کی مشکل ہے, چونکہ ممکن ہے کہ ایران سے کہیں زیادہ دوسرے ملک میں اس سے لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایران میں تو سب شیعہ ہیں, اکثر علاقوں میں سب شیعہ ہیں, وہاں پہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں, لیکن دوسرے علاقوں میں شاید اور زیادہ اس کے
مسائل ہوں. تو اور یہ مشکل شاید صدیوں پہلے نہ تھی, لیکن آج صدیوں کی پہلے نہیں دور تھی, میں واقعی نہیں تھی, اور شاید اتنا وہ تاثر نہیں تھا, لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے بعد میں یہ مشکل اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی کہ حسینیت کو اور عزاداری کو ایک بہتر شکل میں اس طرح پیش کیا جائے گی جس کے ذریعے سے حسینیت کا پیغام لوگوں تک پہنچے اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچے, اور وہ اصلی میسج جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ذریعے سے اپنی شہادت, عظیم شہادت کے ذریعے سے دینا چاہا ہے, وہ لوگوں تک پہنچے. تو جہاں جہاں وہ مشکل نظر آئے گی وہاں وہاں وہ حکم خود بخود پہنچ جائے گا, اور حکم کے لیے کوئی سرحدیں ہوا نہیں کرتی. کبھی کبھی یہ بھی انسان کے ذہن میں یعنی شبہ ڈال دیتے ہیں یا پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ حکم پہلے نہیں تھا, لہٰذا یہ جو فقیہ ہے یا ولی فقیہ ہے, شاید اس بنا پہ بھی کہ چونکہ وہ جاہل ہے, آشنا نہیں ہے ولی فقیہ کے دائرے سے, اختیارات سے, جو سوچتا ہے کہ یہ چونکہ صدیوں پہلے نہیں تھا, 200 سال پہلے نہیں تھا, یا 500 سال پہلے نہیں تھا, یا فرض کیجئے ابھی 10 سال پہلے نہیں تھا, لیکن اب چونکہ نیا مجتہد ہے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے اوپر لاگو نہیں. مصلحت کے تابع ہوتے ہیں, البتہ تقریباً 17-18 سال ہوئے ہیں رہبر کو یہ حکم دیے ہوئے, یعنی احکام مصلحت کے تابع ہوا کرتے ہیں. تو الہی احکام جتنے ہیں ان سب میں مصلحت کے تابع ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں بعض احکام ایسے دینے پڑے کہ جو ہمیشہ کے لیے نہیں تھی, خاص وقت کے لیے تھے. مثلا فلاں وقت میں مثلا نبی یہ کام نہیں کرو, فلاں وقت میں یہ کام حرام ہو جاتا ہے. ایسے مثلا جنگ خیبر میں کہا کہ گدھے کے جو ہے استعمال جو ہے بالکل حرام ہے, جو پکتا ہوا جس کو جبکہ مکروہ ہے لیکن وہاں پہ حرام قرار دیا. کیوں؟ اس لیے جنگی حالات میں وہ سواری کا ذریعہ تھا. تو ایسے احکام ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک یہاں اس حکم کی بات جو آپ نے فرمائی کہ ہاں واقعا ممکن ہے کہ ایک زمانے میں نقصانات نہ پہنچ رہے ہیں, چونکہ مثلا تشیع ایک محدود حد تک تھا بعض ملکوں میں, اور اپنے انجام دیتے تھے, اور لوگ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے اور شاید اتنا ایسا تاثر نہیں لیتے تھے. لیکن ابھی تشیع ایک عالمی آئیڈیالوجی پیش کر رہا ہے پوری دنیا کو, یعنی تشیع ابھی ایک ایسی حالت میں ہے کہ اسلام کی ایک کامل اور پرفیکٹ آئیڈیالوجی پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. لوگوں کی نگاہ تشیع کی طرف ہے, لہذا اس بنیاد پر تشیع کو اور شیعت کو بدنام کرنے کے تمام راستے بھی اپنائے جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں نہ شیعت کوئی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں کہ اگر ٹرین ٹھہری ہوتی ہے تو اس پر بچے جا کے کھیلتے ہیں, لیکن چلنے لگتی ہے تو پتھر مارتے ہیں. خوب یہ تشیع کی ٹرین ٹھہری ہوئی تھی, کوئی حرکت نہیں تھی, تو لوگ کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے, جو کر رہے ہیں کرنے. لیکن ابھی تشیع ایک ایسی منزل میں ہے کہ جہاں پوری دنیا کو ایک کامل آئیڈیالوجی پیش کر رہا ہے, اور ساری دنیا کی مخالفت اور مشکل کی وجہ بھی یہی ہے. یعنی بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ ایٹمی مسائل ہیں, ایٹمی مسائل کچھ بھی نہیں, جیسا ابھی کچھ دن پہلے رہبر نے فرمایا, نہیں, وہ نئے نئے بہانے ہیں. اصل مشکل ان کو اس نظام کے ساتھ ہے کہ جو الہی ایک اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے آئیڈیالوجی کے طور پر نظام پیش کیا گیا, لہذا وہ مشکل ہمیشہ باقی رہے. ان آخری لمحات میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا کہ ولی فقیہ کا انتخاب ایک اہم مسئلہ ہے جی, اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیسے منتخب کیا جائے. یہاں پہ بھی قم میں پروگرام کر رہے ہیں, اور ایران کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں, لیکن باہر کے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک انتخاب ہو جاتا ہے, اسے ہمیشہ رہنا ہے, وہ جو چاہے حکم دے, جیسے چاہے کرے, جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ ولی فقیہ, جیسا پہلے عرض کیا, کہ جو بھی حکم دے گا وہ ہمیشہ شریعت کے تابع ہوگا. کبھی کبھی یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ جیسے بعض ملکوں میں شاہ لوگ حاکم ہیں بعض جگہوں پر, اسی طریقے سے ولی فقیہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے, بالکل جو ہے بالکل برعکس اس کے. ولی فقیہ کا انتخاب کرنے کے لیے 82 مجتہدین فقہا کا انتخاب ہوتا ہے, وہ بھی الیکشن کے ذریعے سے, عوام کے ذریعے سے انتخاب ہوتا ہے. یعنی عوام کا الیکشن کے ذریعے عوام انتخاب کرتی ہے, لیکن کھڑے ہونے کا حق پہلے ان کی فقاہت کو مسلم ثابت ہو جائے کہ یہ فقیہ ہیں. اس کا جو ہے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے ان کو. جب ان کی فقاہت ثابت ہو جائے تو وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں, پھر عوام ان کو ووٹ دیتی ہے. ہر 4 سال میں یہ الیکشن ہوتا ہے, اور 82 مجتہدین کا ایک گروہ ہے کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ ولی فقیہ کو انتخاب کریں, اور نہ صرف یہ کہ انتخاب کریں کہ ایک مرتبہ انتخاب کر دیا ممکن ہے کہ 20 سال تک ولی فقیہ رہے, نہ ممکن ہے کہ ولی فقیہ جو 20 سال, نہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ولی فقیہ پر مسلسل نگاہ رکھیں کہ اس کی پوری زندگی اور اس کے تمام مسائل اور اس کے تمام احکام خدا کے مطابق چل رہے ہیں, یا اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے, اس کے جسم میں اتنی طاقت ہے, اس کے ہوش و حواس اتنے محفوظ ہیں, اتنی صلاحیت ہے کہ وہ احکام خدا کو نافذ کر سکے. مسلسل ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر نگاہ رکھیں, اور مسلسل وہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر یہ طے کرتے ہیں. سال میں تو میٹنگ ہوتی رہتی ہے, لیکن بیچ میں بھی کوئی بلا سکتا ہے میٹنگ اس طرح کا کہ اس پر نگاہ کی جائے. اور
اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ان کو محسوس ہوا کہ کوئی بھی مشکل پیش آئی کہ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایسا آدمی نہیں آ سکتا یہاں پر، لیکن ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، 82 فقہا کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسلسل ولی فقیہ پہ نگاہ رکھیں کہ اس کے سارے مسائل جو ہے اور سارے احکام اور سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب جو ہے وہ اسلامی احکام کے سائے میں چل رہی ہیں اور الہی احکام کے سائے میں چل رہی ہیں. اس کے پاس وہ ساری صلاحیتیں بھی موجود ہیں کہ جو ایک ولی فقیہ میں ہونا چاہیے، یعنی جن صلاحیتوں کا بعد میں تذکرہ ہوگا انشاءاللہ پروگرام میں کہ اس کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں، ان صفات پر نگاہ رکھنا ان فقہا کی ذمہ داری. اور جیسے ہی اگر ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ صلاحیت ولی فقیہ میں نہیں رہ گئی ہے، ممکن ہے ضعیفی کی بنیاد پر یا کمزوری کی بنیاد پر یا کسی اور بیماری کی بنیاد پر اگر یہ صلاحیت نہیں رہ گئی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی جگہ پر کسی اور کو معین کرے یا کوئی اور راستہ وہاں پر انتخاب کریں. بس ایسا نہیں ہے کہ ولی فقیہ خود آ کر بن گیا ہو یا اس کو ایک مرتبہ انتخاب کر لیا گیا ہو، بلکہ اس کو اس طریقے سے ایک سسٹم کے ذریعے سے انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر مسلسل نگاہ بھی رکھی جاتی ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، آپ سے یہیں پہ خداحافظی کریں گے. ناظرین کرام، آپ کے بھی شکر گزار ہے، بڑی اہم اور مفید گفتگو رہی آج بھی عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ کے ساتھ. امید ہے کہ آج کی گفتگو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.